جب تمہیں ایسی تکلیف ملے کہ تم راتوں کو بھی نہ سو پاؤ، اور راتیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ اب نیند نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں، اب میں بہت بے چین ہوں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تب تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک خدا تعالیٰ کن نہیں فرما دیتا۔ اللہ تو کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی اللہ تم پر اپنا کرم کرے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی نہیں۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تم کو آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی طرف بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اہتمام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اس کو پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے، اور پھر تم دعائیں مانگتے ہو تاکہ تم کو من پسند چیز جس سے تم کو دور کیا گیا ہے اسے تمہارے حق میں بہتر بنا کر اسے تمہیں دے دیا جائے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس ذات نے تم کو اب تک سنبھالے ہوئے ہے وہ تمہیں آگے بھی سنبھال لے گا اور سنبھالے ہی رکھے گا۔ جو وقت نے چھین لیا ہے تم سے، اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ جہاں تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ناممکن سے ممکن کر کے دکھائے گا۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مصلحت سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل دوستوں ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ پھر یہ وقت دیکھو تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا کیا نہیں ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی تھام لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ لیکن دوستو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کر سکتا ہو، جو کوشش نہیں کرتا۔ جس نے تم کو یہ زخم دیا ہے وہی تم کو مرہم بھی لگا دے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کوئی بھی بے یارو مدد نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا اور پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے دراصل وہ تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تم کو اس سے بھی بڑھ کر عطا کر دے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ صبر ہوتا تو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ابھی نہ صحیح، لیکن تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے حالی نہ ہوگا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو پھر وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے نیند تر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے۔ اگر اس نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اللہ کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔
جو اللہ کی محبت کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیتا، پھر وہ بھی تمہاری محبت کو کبھی قضا نہیں ہونے دے گا، وہ بھی تمہیں تمہاری چاہ سے ملوا دے گا، تم کو تمہاری محبت سے ملوا دے گا۔ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کس وقت تک تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے مانگتے رہو، امید رکھو اللہ سے، انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جاتے ہو، پھر اللہ بھی تم کو تمہارے فیصلوں سے نواز کر تم کو راضی کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے جواب نہیں دیتا جن کو تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب خود تک محدود رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے تم کو دلاسا دے ہی دیتے ہیں، بعد میں لوگ تم کو بھول جائیں گے، لیکن صرف ایک اللہ ہی ہے جو تم کو کبھی نہیں بھولے گا، نہ کبھی بھلا سکتا ہے۔ جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، جو راستے تم نے سوچے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہیں۔ تم لوگوں کو تو اپنی بے بسی دکھاتے ہو، وہ کچھ دن دلاسا دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جسے تم جتنی بار اپنی بے بسی کا رونا سناؤ گے، وہ اتنی ہی بار تم کو سنے گا۔ اس لیے صبر رکھو، اور اس یقین کے ساتھ صبر رکھو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے۔ اس زندگی میں اس بات سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں، بلکہ ہمیشہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اور وہی تمہارا سب سے بڑا دوست ہے جو تمہارا رب بھی ہے۔ تو پھر اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تمہارا مستقبل کب بدلے گا، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ جو تمہارا رب ہے وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بھی بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو گئے ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہو۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی، تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ بہت جلد عطا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرتا ہے، تمہارا مانگنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے تو تمہاری دعاؤں میں دیر ہوتی ہے۔ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تڑپا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہے، اللہ اب تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو ناممکن تمہیں لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے میسر نہیں ہوتی کیونکہ تم دعا نہیں مانگتے۔ دعائیں اسی لیے ضروری ہیں تاکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔